کیا کی ہیں فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے. شاگردوں سے کہا گیا ہے، یسوع خود کہہ رہا ہے کہ چونکہ یہ موسیٰ جو تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام کرتے نہیں ہیں. جو کرتے نہیں ہیں ان پر یسوع افسوس بھی شریعت میں لکھا ہے، وہ ہر مسیحی پر لازم ہے کہ وہ اس پر عمل کرے. ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے. اس کا لا تبدیل اطمینان آپ سب کے ساتھ ہو. خداوند کے حضور میں آج میں آپ کی سلامتی چاہتے ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. میرے عزیز بہن اور بھائیوں اور میری یوٹیوب کے دیکھنے والی فیملی جتنی بھی ہے، آپ سب کی خدمت میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جناب بزرگ موسیٰ کی گدی. موسیٰ کی گدی بہت عام فہم یہ آیت ہے، تو آج ہم یہاں سے اس کو پڑھیں گے. جناب موسیٰ کی گدی کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے خداوند یسوع مسیح جناب موسیٰ کی سیٹ کا یا ان کی گدی کا ذکر کرتے ہیں. تو میرے کسی دوست نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ مقدس متی کی انجیل اور اس کے 23ویں باب کی 4 آیت پر ویڈیو بنائیں. تو جب میں نے اس کو دیکھا پڑھا تو میں نے یہ آج ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کی ہے. لیکن اس ویڈیو کا جو ٹائٹل اور اس ویڈیو کا جو مضمون ہے وہ جناب موسیٰ کی گدی جو ہے وہ رکھا گیا ہے. آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. اگر آپ خدا کے کلام سے پیار کرنے والے ہیں تو ضرور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ اس میں سیکھنے کے لیے، خدا کا کلام سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. اگر آپ خدا کی شریعت سے پیار کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اور اگر آپ خداوند کی شریعت سے نفرت کرتے ہیں تو بھی آپ اس ویڈیو کو ایک دفعہ دیکھیے گا اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر غور کیجیے گا کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے انداز میں شریعت خداوندی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں. آئیے حوالے کو دیکھتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. آئیے خدا کے کلام کی طرف ہم بڑھتے ہوئے مقدس متی کی انجیل اس کے 23ویں باب کی پہلی آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں. بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے خداوند باتیں کرتا تھا، ان کو تعلیم دیتا تھا. اور یاد رکھیں اس وقت کی جو بھیڑ تھی، سامعین تھے اس وقت کے، وہ زیادہ تر یہودی تھے. کچھ غیر اقوام کے لوگ بھی آتے تھے یسوع کے پاس، تو زیادہ تر جو یسوع مسیح کے سامعین تھے، سننے والے تھے، وہ سب کے سب یہودی تھے. اور اس کے بعد سامعین میں شاگرد جو ہے وہ مانے جاتے تھے، لکھے جاتے تھے. تو یہاں دونوں طرح کے سامعین ہیں. تو جب شاگردوں کی بات آتی ہے تو وہ شاگرد جو جنہوں نے مسیحیت کی تعلیم کو دنیا میں پھیلایا، اور وہ سب کے سب ہمارے جد امجد میں گنے جاتے ہیں، ہمارے بزرگان میں مانے جاتے ہیں، ان کی بات یہاں کی گئی ہے. تو باتیں کی فقی اور فریسی. باتیں کیا کی ہیں فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے جی، یسوع نے یہ فرمایا ہے. اگر کوئی اور نہ مانے، ٹھیک ہے جی، تو وہ غلط ہے، کیونکہ یسوع کہہ رہا ہے کہ فقی اور فریسی جناب موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں. گدی سے مراد ان کی جگہ پر مانے جاتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ فقیوں اور فریسیوں کی بہت زیادہ ویلیو تھی، ہے آج بھی.
فریسی ہونا بہت بڑی بات ہے۔ تو جناب موسیٰ کی جگہ پر وہ اسرائیلی قوم کو شریعت سناتے تھے، تورات سناتے تھے، سکھاتے تھے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے بھی جناب موسیٰ کی گدی یعنی ان کی سیٹ، ان کی جگہ کی بہت زیادہ عزت اور اہمیت کو ہمیشہ مد نظر رکھا ہے۔ تو خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں سے حکمن کہا کہ فقیہ اور فریسی، بھیڑ سے بھی کہا اور اپنے شاگردوں سے بھی فرمایا کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے۔ اس لیے موسیٰ کی گدی کی وجہ سے موسیٰ کی جگہ پر یہ کلام سناتے ہیں، اور موسیٰ کی گدی پر بیٹھے اس کی گدی کی وجہ سے حکم کیا ہے؟ پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو۔ ٹھیک ہے جی، جہاں تک خداوند یسوع مسیح نے بات کی ہے کرنے کی اور ماننے کی، عمل کرنے کی، تعلیمات پر چلنے کی، تو جناب موسیٰ خدا کی شریعت کو لے کر اسرائیل کے لیے وہ آئے، اور پھر جناب موسیٰ کے بعد فقیہوں اور فریسیوں کو لوگ ربی مانتے تھے۔ خداوند یسوع نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، گدی کی وجہ سے جو کچھ یہ تم سے کہتے ہیں مانو۔ نمبر 1 مانو، نمبر 2 کرو۔ شاگردوں سے کہا گیا ہے، یسوع کے شاگردوں سے کہا گیا ہے۔ یسوع خود کہہ رہا ہے کہ چونکہ یہ موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے یہ جو کچھ تم سے کہتے ہیں وہ مانو، اور مانو اور کرو، پریکٹیکل کرو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں جی وہ ٹھیک ہے جی، اس وقت وہ یسوع کے جو خطبے تھے، یسوع کا جو خطاب تھا، وہ سننے والے لوگ یہودی تھے، تو ہم پر تو خدا کی شریعت لاگو نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی یسوع کہے بھی تو ہو سکتا ہے لوگ بہانے بنائیں۔ اکثر لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں، سخت طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، جو کہ خدا کا کلام سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پھر بھی بہانے بازیاں کرتے ہیں۔ وہ نہیں جی شریعت تو ہم پر لاگو نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو جی اس میں سارے یہودی تھے۔ تو یسوع کے شاگرد، یسوع مسیح کے شاگرد تو مسیحی تھے۔ مسیحیوں کو یہ کہا گیا ہے کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، اس لیے جو کچھ یہ تم سے کہیں مانو اور کرو۔ مسیحیت کے لیے جو نمونہ ہے وہ رسول ہے، نہ کہ دنیا۔ ایک سچا مسیحی کس طرح کا ہونا چاہیے؟ وہ یسوع مسیح کی تعلیم سے، یسوع مسیح کی جو اس کے رسولوں کی تعلیم ہے اس سے وہ بنے گا۔ وہ کس قسم کا ہونا چاہیے؟ تو جناب موسیٰ کی گدی کی اہمیت یہ ہے کہ ہر مسیحی کے لیے تورات کی تعلیم، شریعت کی تعلیم جو ہے وہ ماننا لازمی ہے۔ اور یہ لازمی کس نے قرار دیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، بھیڑ سے کہا۔ لیکن آگے لکھا ہے پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں، یعنی تعلیم دیں، جو بھی بتائیں، وہ فقیہ اور فریسی بتاتے تھے، تعلیم دیتے تھے۔ جو کچھ یہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو۔ اچھا، یہاں پر بعض لوگ اس کی تفسیر کر دیتے ہیں کہ یسوع نے فقیہ اور فریسیوں کے کیسے کام کرنے سے منع کیا ہے بھائی۔ اور میرے عزیزو، مثال کے طور پر کوئی تقریر کرتے ہوئے کہے گا، میرے عزیزو فقیہ اور فریسیوں کے کام منع کیے گئے ہیں، اور فقیہ اور فریسی وہ سارے کام کرتے تھے جو شریعت میں لکھے ہیں، اس لیے یسوع نے وہ کام منع کیے، شریعت بھی منع۔
ایسا نہیں ہے۔ پہلے خداوند یسوع نے شریعت کو ماننے کا حکم دیا، پھر اس پر زور دیا کہ یہ موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، اس سبب سے یہ جو کچھ تم نے بتائیں مانو، کرو اور اس پر عمل کرو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو۔ یہ کام شریعت کے کام نہیں ہے، ان کے سے وہ ان کے پرسنل ذاتی کام تھے، فقیوں اور فریسیوں کے ذاتی زندگی کے کام۔ وہ کیا تھے؟ آگے لکھا ہوا ہے کس کام سے منع کیا گیا ہے، لیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ کام کیا ہے جی؟ کس کام سے خداوند یسوع مسیح برا مانتے تھے فقیوں اور فریسیوں کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں، سکھاتے بہت ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور خداوند یسوع مسیح ہمیشہ اس بات پر برا مانتے تھے، ہمیشہ ایسے لوگوں پر وہ تنقید کرتے تھے جو خدا کے کلام کو دوسروں کو سناتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہی کام فقی اور فریسی کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو شریعت سناتے تھے اور اس کی تفسیر کر کر کے شریعت کے جو خدا کے حکم ہیں ان کو اتنا وزندار بنا دیتے تھے۔ یسوع نے کہا کہ تم ان کو خود انگلی بھی نہیں لگاتے ہو اور لوگوں کے کندھوں پر اتنے بڑے بڑے بوجھ بنا کر رکھ دیتے ہو۔ یسوع کی تفسیر سے خدا کا حکم فوراً سمجھ میں آتا تھا، بوجھ ہلکا تھا۔ یسوع نے پھر دعوت بھی دی، بوجھ کے تبے مند لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میرا جو اپنے اوپر اٹھاؤ کیونکہ یہ ہلکا ہے۔ تو فقی اور فریسیوں کی تفسیر کرنے کا جو انداز تھا، اس کو کسی بھی آیت کو وہ جب پریکٹیکل کرواتے تھے تو بہت بڑا بوجھ بنا دیا جاتا تھا اس کو۔ بات تو اتنی سی ہے اور خود وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح برا مانتے ہیں۔ اگر کوئی شریعت پر عمل کرتا ہے تو خداوند یسوع مسیح سے خوش ہے، اگر کوئی شریعت پر عمل نہیں کرتا تو چاہے وہ یسوع کا رسول ہو یا وہ کوئی فریسی ہو، بھائی یسوع مسیح تو ڈانٹتا ہے اس کو، یسوع مسیح تو ناراض ہے اس سے، یسوع مسیح تو جھڑکتا ہے اس کو۔ لیکن اگر کوئی یسوع مسیح کا کہلوائے اور خدا کی شریعت کی توہین کرے تو ایسے لوگوں کو بھی یسوع مسیح ڈانٹتا ہے۔ ایسے لوگوں سے یسوع کہے گا اے بدکارو میرے سامنے سے چلے جاؤ، کیونکہ اس وقت بہت سے لوگ مجھے اے خداوند اے خداوند اے خداوند کہیں گے، لیکن میں ان سے صاف کہہ دوں گا میری تم سے کوئی واقفیت نہیں ہے۔ اے بدکارو، یونانی میں وہاں انومیا لفظ لکھا ہے جس کا مطلب بے شرع ہے، کہ خدا کی شریعت کے خلاف چلنے والوں۔ تو جناب موسیٰ کی گدی کی وجہ سے خداوند یسوع نے فرمایا کہ ہمیں شریعت کو ماننا ہے، کیونکہ جو شریعت ہے وہ کسی انسان کی نہیں ہے، وہ خدا کا کلام ہے۔ اور جناب موسیٰ کی معرفت جو کچھ بھی آیا ہے اس سب پر مسیحوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے تلقین کی ہے، نہ صرف جناب موسیٰ بلکہ تمام انبیاء اکرام کی معرفت، جو کچھ بھی خدا کا پیغام پہنچا ہے ہر مسیحی پر وہ لازم ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ یہ حکم یسوع نے دیا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ حکم پڑھے دیتا ہوں۔ متی کی انجیل اس کا 7واں باب اور 12ویں آیت میں لکھا ہے، پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پھر ایک دفعہ یسوع نے نبیوں کی پوری تعلیم پر عمل کرنے کا حکم دیا اور توریت پر بھی عمل کرنے کا حکم دیا ہے، تلقین کی ہے، کیونکہ فقی اور فریسی جناب موسیٰ کی گدی پر بیٹھ کر جو کچھ بھی بتاتے ہیں یسوع نے فرمایا وہ مانو اور کرو، لیکن ان کی طرح زندگی نہ گزارو، کیونکہ یہ سناتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ ربی شاول بھی یہ فرماتے ہیں، تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟
یہ رومیو کی کلیسیا کو لکھا گیا ہے، پہلے باب دوسرے باب میں لکھا ہے کہ تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ سب سے پہلے مسیح یسو کا یہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو فرما بردار بناؤ۔ ربی شاول بھی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو سکھاؤ، اور یہی غلطی تھی فقیہوں اور فریسیوں کی کہ وہ سنانے پر زور رکھتے تھے۔ جیسے آج کل بہت سے لوگ ہیں، بڑے بڑے اچھے لیکچرار ہیں، بڑے بڑی اچھی تقریریں کرتے ہیں، بڑا علم ہے ان کے پاس، لیکن جب ان کی لائف دیکھو، ان کی زندگی دیکھو، تو وہ خدا کے کلام کے خلاف ہوتی ہے، وہ خدا کے کلام کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، اور اس بات پر بھی یسوع برا مانتے ہیں۔ تو ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس لیے فقیہ اور فریسیوں کو ڈانٹا۔ چوتھی آیت کو پڑھتا ہوں میں، کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں۔ جو کرتے نہیں ہیں ان پر یسوع افسوس جتاتے ہیں۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے، چوتھی آیت، وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر غور کیجئے گا، باندھ کر، کٹھا کر کے باندھ کر، جمع کر کے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ تو یہ باندھ کر سے مراد کیا ہے کہ تفسیریں کر کے لوگوں کو اس قدر مشکلات میں مشکل ایک حکم کو مشکل سے مشکل بناتے جانا، یہ تفسیریں باندھ کر، کنڈلی سے کنڈلی جوڑتے جاؤ، بات سے بات نکالتے جاؤ، باندھ کر اتنے بھاری بوجھ بنا دینا کہ خود اس پر عمل۔ بعض لوگ یہاں سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ دیکھیں جی یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کی شریعت کو بوجھ کہہ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، خدا کا کلام بوجھ نہیں ہے، خدا کا کلام پاک ہے، خدا کا کلام زندگی ہے، خدا کا کلام شہد کی مانند میٹھا ہے، خدا کا کلام تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بوجھ بنایا جاتا ہے جب دنیاوی ریتیں رسمیں دین کے اندر گھسیڑ دی جائیں اور ان کو دین بنا لیا جائے تو بوجھ بن جاتا ہے، بے دینی بڑھ جاتی ہے، بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، خدا سے محبت نہیں رہتی، عبادت کرنے کو پھر انسان کا دل نہیں کرتا، خدا کے کلام کو ماننے کے لیے انسان فرما برداری کی روح سے نکل جاتا ہے کیونکہ بوجھ بن گیا۔ اس لیے یسوع نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے بوجھ بنا دیتے ہو، خود ایک انگلی بھی اس بوجھ کو نہیں لگاتے۔ اس لیے یسوع شریعت سے منع نہیں کرتا، بلکہ ان کے اس رویے سے منع کرتا ہے کہ ان کے سے کام نہیں کرنے۔ یہ لوگوں کو سکھاتے بہت ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ آئیے ہم خدا کی شریعت کو سکھائیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں، اور ایمان سے خدا کے کلام پر عمل کریں، کیونکہ فقیر اور فریسی جناب موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، تو یسوع نے فرمایا کہ جو کچھ یہ تم سے کہتے ہیں وہ کرو۔ جو کچھ بھی شریعت میں لکھا ہے وہ ہر مسیحی پر لازم ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ خدا ہم سب کو اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔